وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اور نہ مدد کرو ایک دوسرے کی سرکشی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں، برے کاموں میں۔ یہاں پر ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے کلیئر کر دیتا ہوں کہ جیسے آپ فرقہ واریت کے بیچ میں چلے جائیں تو کچھ فرقے کہتے ہیں کہ آپ کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی، آپ کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی، جبکہ جماعت المسلمین کہتی ہے کہ آپ کی نماز کسی کے پیچھے نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے اس چیز کا دعویٰ کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینکم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے آپ کے دین کے ٹکڑے کر دیے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جماعت المسلمین کا کہنا یہ ہے کہ جب اس آیت میں بتا دیا گیا کہ جن لوگوں نے آپ کی دین کے ٹکڑے کر دیے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہیں جا کے؟ تو اس آیت سے وہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، برائی اور سرکشی کے کاموں میں آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا۔ نیکی پرہیزگاری کا کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ نیکی پرہیزگاری کا کام ہے، آپ یہ اچھا کام ہے، آپ جا کے اس کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور فرقہ واریت میں پھیل جانا، جس چیز سے منع فرمایا گیا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تو برائی کے کاموں میں، سرکشی کے کاموں میں ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ فرقہ واریت جس چیز سے منع فرمایا گیا قرآن مجید میں، کیا بات ہوگی؟ بری چیز ہوگی، تو ہم نے برائی کے کاموں میں ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ہم نے رہنا ہے، مطلب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نے ان کے پیچھے پڑھنی ہے۔ بریلوی ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے آپ نے، اہل سنت ہے تو ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، دیوبند ہے تو ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، اہل حدیث ہے ان کے پیچھے آپ نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، اس آیت سے ایک اور چیز بھی میں کلیئر کر دیتا ہوں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ آیت وہ لوگ بھی پیش کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کسی کو پکارنا یا قبروں پر جا کر پکارنا یہ چیز جائز ہے۔ اب وہ کیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبر پہ جا کے ان کے وسیلے سے دعا کرنا یا ان سے مانگنا یہ جائز ہے۔ پھر آگے وہ ریفرنس دیتے ہیں، جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز تو شرک میں جا رہی ہے، آپ قبر سے مانگ رہے ہیں تو یہ شرک میں جا رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں پھر آپ امی سے روٹی کیوں مانگتے ہیں؟ امی سے روٹی کیوں مانگتے ہیں؟ کسی سے مدد، اگر آپ نے پانی پینا تو آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جیسے میں آپ کو کہتا ہوں مجھے یار پانی پلا دے، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ مدد مانگ رہا ہوں، تو آپ پھر یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی چیز شرک کے بیچ میں آ جاتی ہے۔ تو یہی آیت اس کے بیچ میں فٹ ہوتی ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں آپ نے مدد کرنی ہے۔ دیکھیں آپ کے سامنے کوئی زندہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں، یہ ظاہری اسباب میں آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت دی ہوئی ہے، اللہ پاک نے اس چیز کی اجازت دی ہوئی ہے کہ نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ظاہری اسباب اختیار کر سکتے ہو تم۔ اگر بندہ زندہ ہے میرے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، میں اسے کہتا ہوں مجھے پانی دے دے، مانگ تو میں اس سے مدد رہا ہوں، لیکن زندہ ہے میرے سامنے، وہ شرک کے بیچ میں نہیں جائے گا، وہ ظاہری اسباب کے بیچ میں چلا جائے گا۔ جبکہ وہی بندہ قبر میں پڑا ہوتا ہے اور میں اسے کہتا ہوں کہ یار تو میری یہ دعا قبول کر دے، تو وہ چیز پھر شرک میں چلا جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ان کا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یار تم لوگ امی سے روٹی کے لیے کیوں کہتے ہو؟ پھر اگر یہ بھی مدد ہی ہے نا تو اس طرح پکارو بھی نہ، اپنی امی کو بھی روٹی کے لیے نہ کہو، یہ بھی چیز شرک میں چلی جائے گی۔ یہ آیت پھر ان کے لیے بھی میں نے ایک چیز سامنے رکھ دی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس صورت مائدہ جب میں پڑھ رہا تھا تو بار بار یہ الفاظ یوز ہوا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور قرآن مجید میں کئی مقامات پہ یہ الفاظ یوز ہوا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ جو مجھے بات سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ ہم انسان میں، اگر ہم اپنی پریزنٹ سچویشن دیکھیں نا، تو ہم انسان میں سب سے بڑی چیز جو نہیں پائی جاتی ہے نا، وہ اللہ کا ڈر ہے۔ ہمارے بیچ میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، تبھی ہم جا کے ہر کام، برے کاموں کے بیچ میں، بری ایکٹیویٹیز کے بیچ میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے یہ چیز حرام ہے، پھر بھی ہم کھا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا، ہمیں پتہ ہوگا کہ یار یہ چیز حرام ہے، اب ہم نے اس کو چھوا تو اللہ کی پکڑ آ جانی ہے ہماری طرف، یہ برا کام ہے، اس کے اوپر ہم نے ہاتھ دے دیا، اس کے بیچ میں چلے گئے، اللہ کی پکڑ آ جانی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یار اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ جب اللہ کا ڈر آپ کے بیچ میں پیدا ہو جائے گا نا تو آپ برائیوں سے آٹومیٹیکلی بچ جائیں گے۔ تو یہ چیز ہے مین چیز، بار بار اس چیز کے اوپر غور دیا گیا، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ بار بار بات قرآن مجید میں آئی ہے، تو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے اندر ڈال لیں۔ جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو آپ آٹومیٹیکلی نا برائی سے بچ جائیں گے۔
ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یار شیطان ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتا، یہ نہیں کرنے دیتا، ہم برے کاموں کے بیچ میں آٹومیٹیکلی چلے جاتے ہیں، دین کے کاموں میں نہیں آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں خوف نہیں ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ جب اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو جائے گا تو ہم کبھی بھی برے کاموں کی طرف نہیں جائیں گے، کبھی بھی ہماری نماز نہیں چھوٹے گی، کبھی بھی ہمارا روزہ نہیں چھوٹے گا، ہم کام ہر پرفیکٹ کریں گے۔ اگر ہمیں پتہ ہوگا کہ یار اگر میں نے اس چیز کو اللہ کے مطابق نہ کیا، کیونکہ یہ چیز تو اللہ کی ہے، یہ دی ہوئی چیز اللہ کی ہے، اس کا مالک اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، تو اگر میں اس کو اپنے مالک کے مطابق نہیں چلوں گا تو اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ اللہ پوچھے گا مجھ سے آخرت کے دن، سب کو اکٹھا کرے گا، لا ریب فیہ، اس چیز میں کوئی شک نہیں کہ اللہ قیامت کے دن سب کو اکٹھا کرے گا اور ہم سے پوچھے گا، ہم سے ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھے گا۔ تو اللہ کا خوف اپنے بیچ میں ڈالیں، اللہ کا ڈر اپنے بیچ میں ڈالیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ جو ہے نا بس جو مرضی کام کر لیں، آپ جو ہے نا وہ اس لیول تک نہیں پہنچیں گے۔ اللہ کا قرب حاصل واتقوا اللہ، اللہ کے تقوی سے ہی حاصل ہوگا، اللہ کا قرب اللہ کے تقوی سے ہی حاصل ہوگا۔ تو آگے پڑھتے ہیں، ان اللہ شہید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں نا ساری چیزوں کے بارے میں بتا دیا کہ اے ایمان والو یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کی تم نے بے حرمتی نہیں کرنی، ایسا کیا تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، میں بڑا سخت عذاب دینے والا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں بڑا سخت عذاب دینے والا ہوں، اگر تم نے میری ان باتوں کے اوپر عمل نہ کیا نا تو یاد رکھنا میں نے قیامت کے دن تمہیں اکٹھا کرنا اور میں ایسے ایسے عذاب دوں گا نا کہ تم نے جس بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو اسی وجہ سے آیا ان اللہ شہید العقاب، کہ میں بہت سخت عذاب دینے والا ہوں۔ بے شک، دیکھیں بے شک کا لفظ آیا، انا بے شک، کہ اس میں کوئی شک نہیں، میں تمہیں بہت سخت عذاب دوں گا، اس چیز سے، اس دن سے بچ جاؤ، ابھی تیاری کر لو۔